پیارے بہن بھائیوں، آج کا ہمارا ٹاپک جنت کے مناظر ہیں، اس لیے ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیے گا۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اس میں وہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی آدمی کے دل میں اس کا گمان ہوگا۔ کوئی بھی مثال اس کی تعریف میں کی جائے گی وہ صرف تصور ہی ہوگی اور دنیا کو سمجھانے کے لیے ہوگی، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی جنت کے مقابلے میں ذرا برابر نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین میں جھانکے تو زمین سے آسمان تک تمام جہاں روشن ہو جائے اور خوشبو بھر جائے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان میں نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے تمام زمین فتنے میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے آگے چاند۔ جنت کی حور اپنا ناخن ظاہر کر دے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر کیا جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ جنت اتنی وسیع ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے یہ کسی بھی روایت میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو تب بھی بہت وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت کا ذکر ہے جس میں اگر کوئی شخص 100 برس تک تیز سوار گھوڑے پر چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چڑچڑانے لگے گا۔ اس میں مختلف قسم کے محل اور جواہرات ہیں، ایسے صاف اور شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور خشک گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ زمین زعفران کی بنی ہوگی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت آدم کی ایک اینٹ سفید مٹی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زمرد سبز کی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے محل میں جا رہی ہیں۔ یہ نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر سے رواں ہیں، بلکہ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خاص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے جس میں بدبو اور کڑواہٹ ہو، نشہ ہو اور پینے والے بے عقل ہو جائیں۔ جنت میں لذیذ سے لذیذ تر کھانے ہوں گے، اگر کسی پرندے کو دیکھ کے ان کا گوشت کھانے کا دل کرے گا اسی وقت بنا ہوا گوشت ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی کی تمنا ہوگی تو پانی کے کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، شراب، دودھ ہوگا جس کی خواہش سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوگا۔ پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پیشاب، دھول، کان کی میل اور جسم کی میل نہیں ہوگی۔ خوشبودار اور فرحت بخش پسینہ آئے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہر شخص کو 100 آدمی جتنا کھانا کھانے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے اللہ کا ذکر سانس کی طرح جاری رہے گا۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خدام کھڑے ہوں گے۔ خادموں کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا۔ ہر پیالے میں نئی نئی رنگین نعمتیں ہوں گی، جتنا بھی کھانا چاہیں گے لذت میں کمی نہ آئے گی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے نہ کبھی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چاند، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے ستارہ۔ جنتی سب ایک ہی دل کے ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلافات اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک حورین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی جو 70 جوڑے پہنے ہوئے
پھر بھی ان کے لباس اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی۔ اگر یاقوت میں سرخ کر کے ڈوری ڈال دی جائے تو باہر ضرور دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار پر شیشے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب کو روشن کر دے گا، اور جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی بدولت سمندر شیریں ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کی حور اگر 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ اگر کوئی مومن جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے 2 حوریں اچھی آواز میں گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی پرکشش آواز ہوگی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، مبارک باد اسے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں کے سوا جنتی کے جسم پر کہیں بال نہ ہوں گے، سرمئی آنکھیں اور 30 برس کی عمر کے ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80 غلام اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسی موتی ملیں گے جو مشرق سے مغرب تک روشنی دیں گے۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی، نیند ایک قسم کی موت ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک کو ان کے درجے کے مطابق مرتبہ ملے گا۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کے برابر اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائیں گے۔ ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائیں گے، نور کے ممبر، یاقوت اور موتی کے ممبر، سونے اور چاندی کے ممبر۔ ان میں سے ادنا مشک و کفور کے ٹیلے پر بیٹھ کے رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اور اللہ کا دیدار ایسا صاف شفاف ہوگا جیسے 14ویں کے چاند کو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سے صاف دیکھتا ہے۔ اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائیں گے، سب ایسی حالت میں ہوں گے کہ ان پر ابر چھا جائے گا، ایسی خوشبو کہ ان لوگوں نے پہلے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہوگی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا، جاؤ اس کی طرف جو عزت میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جہاں فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ جنتیوں کو جو چیز وہاں پہ پسند آئے گی وہ ان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ جنتی وہاں پہ آپس میں ملیں گے۔ جب وہ محلوں کو واپس آئیں گے ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے، جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ پروردگار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس انتہائی اعلیٰ درجے کی سواری اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ اور سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیویاں اور تخت 1000 برس کی مسافت کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب جنتی جنت میں لائے جائیں گے تو اللہ عز و جل فرمائیں گے، کچھ اور چاہتے ہو تم؟ وہ عرض کریں گے، اللہ پاک آپ نے ہمارے منہ روشن کر دیے، جنت میں داخل کیا، دوزخ سے نجات دی۔ اس وقت جو پردہ مخلوق پر تھا وہ اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، اور جی بڑھ کر اللہ پاک کا دیدار کریں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔